آج دسمبر 1903 کو ہم دنیا کا پہلا ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں. تم کمنٹس میں بتاؤ ہمارا نام اور ہم کس دیش سے ہیں. میرا نام ہے جان لاگی بیئرڈ. میں آج 1925 میں ایک ینتر تیار کر رہا ہوں جسے تم آنے والے سمے میں ٹی وی کہو گے. آج دسمبر 1895 کو دنیا کی سب سے پہلی مووی دکھائی جا رہی ہے. فلم کا نام ہے لاسٹ ساٹرڈے. آج جرمنی میں دنیا کی پہلی موٹر سائیکل تیار کی ہے. یہ سال ہے 1885. اس کا نام رکھا ہے ڈیملر ریٹواگن، جو کہ میرے نام گاٹلب ڈیملر پہ رکھا ہے. میرا نام ہے کارل بینچ. میں نے جرمنی کے اندر 1886 میں دنیا کی پہلی کار بنائی. یہ 16 کلومیٹر پرتی گھنٹہ چلتی تھی. Wake up to reality. Nothing. یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں چرچ علم کو حرام سمجھتا تھا، جہاں کتابیں جلانا ایمان مانا جاتا تھا. اس وقت مسلمانوں کی دنیا روشنی میں نہا رہی تھی. بغداد کی گلیوں میں قلموں کی آواز گونجتی تھی. دمشق کی مسجدوں میں گنت پڑھائی جاتی تھی. قاہرہ کی لائبریریز میں تاروں کا نقشہ بنایا جا رہا تھا. اور اندلس اسپین میں مسلمان بچے تاریخ، فزکس اور تفسیر ایک ساتھ پڑھتے تھے. وہ وقت جب علم عبادت بن گیا تھا. الجزری، جس نے پانی سے چلنے والی مشینیں بنائیں، ایسی مشینز جن کے بنا آج کا انجن پاسبل نہیں. اس نے کرینک شافٹ بنایا جو آج ہر کار انجن کا دل ہے. ابن سینا اویسینا، جس نے پہلی بار بتایا کہ بیماری شریر میں نہیں لائف سٹائل میں ہوتی ہے. اس کی کتاب القانون فی الطب 500 سال تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیز میں ٹیکسٹ بک رہی. الخوارزمی، جس نے الجبر سے الجبرا بنایا اور پہلی بار دنیا کو بتایا کہ نمبرز صرف گنتی نہیں، لاجک بھی ہیں. آج کے الگوریدمز، اے آئی اور کمپیوٹرز اسی کے سوتروں سے بنے ہیں. اور ابن الہیتھم، جس نے کہا روشنی آنکھ میں نہیں جاتی، آنکھ روشنی کو سمجھتی ہے. وہ آج بھی فادر آف آپٹکس کہلاتا ہے. لیکن پھر آیا وہ کالا دن، 1258 عیسوی، منگولز کا حملہ بغداد پر. لاکھوں کتابیں، ہزاروں سال کی محنت دجلہ ندی میں پھینک دی گئیں، اتنی کہ پانی سیاہی سے کالا پڑ گیا. لائبریریز جلا دی گئیں، علماء مارے گئے، علم کو خاموش کر دیا گیا. لیکن سیاہی بہہ کر یورپ تک پہنچی. یورپ نے ان کتابوں کو اٹھایا، ان کے نام بدلے اور کہا اب یہ ہمارا علم ہے. ابن سینا بن گیا اویسینا، ابن رشد بن گیا اویرویز، الجزاری کی مشینز بن گئیں لیونارڈو دا ونچیز اسکیچز، اور عمر خیام کے گنت کو نیوٹنز لا کہا گیا. انہوں نے کہا وی ڈسکورڈ سائنس، مگر سچائی یہ تھی انہوں نے اسلامک نالج کو ویسٹرن گلوری میں لپیٹ دیا. پھر جب یورپ ڈارک ایج سے نکلا، انہوں نے اسے کہا رینیسانس، پنرجاگرن. مگر وہ روشنی بغداد کی راکھ میں جلی تھی. آج بھی ناسا کے سیٹلائٹس ہوں، اے آئی کے نیورل نیٹورکس ہوں یا ہاسپٹلز کے سی ٹی سکینرز، ہر جگہ الجزاری، ابن سینا اور الخوارزمی کی چھایا زندہ ہے. بس فرق اتنا ہے، اب کتابوں کے کور پر ان کے نام نہیں بلکہ ویسٹرن نیمز کی مہر لگی ہے. لیکن سچائی مٹائی نہیں جا سکتی. وہ ہر مشین کے گیئر میں گھوم رہی ہے، ہر الگوریدم کی کیلکولیشن میں دھڑک رہی ہے، اور ہر روشنی کی کرن میں چمک رہی ہے، جو کہتی ہے سائنس کی روح اسلام سے نکلی تھی. اب وقت ہے کہ ہم پھر سے اس روشنی کو پہچانیں جسے صدیوں سے چھپایا گیا، تاکہ آنے والی نسلیں بھول جائیں کہ علم ایک عبادت تھا.